کہ آج عرصوں کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور سب کے کلیجے ٹھنڈے کیے۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ اس آپریشن کا نام کس نے رکھا ہے، بنیان مرصوص، سبحان اللہ، میں ان کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ نام رکھا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ میں اپنی حکومت کو بھی مبارک دیتا ہوں، اپنی افواج کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان شاہینوں کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے فضا میں اڑ کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ہمارے جوان ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر آسان ہے سائن کرنا۔ تو آج کے میڈیا نے، چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا یہ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں نے کہا آتنکوادی ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ ہم کبھی پہل نہیں کرتے، ہم کبھی پہل نہیں کرتے۔ اور ہندوستان والوں سے کہتا ہوں، اچھے ہمسائے بن کر رہو۔ ہمارے تو ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے ہیں ہمارے نبی نے، یہ جس کی کوئی حد کوئی نہیں۔ آپ اچھے ہمسائے بن کے رہو تو ہمیں آپ سے کیا غرض ہے؟ آپ کا بھی نفع ہے، ہمارا بھی نفع ہے کہ ہم اس نفرت سے اور اس جنگ سے باز رہیں۔ تو جس نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں حکمرانوں سے جو اس وقت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، پورے قوم کو بنیان مرصوص بنا دیں، اور یہ جو سیاسی اختلاف ہیں اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں، لوگوں کو آزادی دیں کہ آزادی سے وہ سیاست کر سکیں، تو ہم پھلیں گے، پھولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتم فاثبتوا۔ میرے محترم پاکستانی بہن بھائیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو مدتوں سے آگ و خون میں جل رہے تھے، اللہ نے ایک معجزہ دکھایا اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا اور ان کے غرور کو زمین میں دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اسلام ہمیں کبھی بھی پہل کا نہیں کہتا، ہم ملک کے لیے نہیں لڑتے، ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ میں صرف مولانا نہیں ہوں، اس سے زیادہ میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، لہذا میرے سامنے ایسے شیشے کی طرح ہسٹری ہے کہ ہندو آپس میں کتنا لڑے مہاراجے، اور کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور مراٹھوں نے ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر کس طرح خون کی ندیاں بہائیں، اشوک نے کس طرح لاشوں کے انبار لگا دیے تھے۔ اور میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں، جب انہوں نے مکہ فتح کیا، 18 برس کی دشمنی تھی کہ ہم نے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو صرف سیاسی اختلاف تھا یا چھوٹی موٹی کوئی دشمنی تھی، اس درجے کی دشمنی تھی کہ اس کو قتل کرنا ہے۔
جب میرے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ایسے نہیں بیٹھے تھے اونٹنی پر، آپ اس طرح سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے تھے، آپ کی لیفٹ سائڈ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی تھی، اور آپ کے لیفٹ پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اور میرے لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو فاتحانہ تو ایسے داخل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، نہ بچہ چھوڑو نہ بڑا چھوڑو۔ میرے نبی ایسے داخل ہوئے تھے، کجاوا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ کی ٹھوڑی لگی ہوئی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی ہے ایک اکیلا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے لشکروں کو شکست دی۔ اب سارا مکہ حرم شریف میں جمع ہے، اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر اس طرح دونوں چوکٹوں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ خود قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تو آج سارا مکہ انتظار کر رہا تھا کہ اب محمد کی تلوار چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمرو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قریشی سردار ہیں، کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، سخاوت کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں۔ سارا مکہ مسلمان ہو گیا آپ کی اس فیاضی پر، چونکہ یہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ پھر آگے میں 2-3 واقعات سناؤں گا جس سے اسلام کا مزاج آپ کے سامنے آئے گا۔ دمشق پہ حملہ ہو رہا تھا جو شام کا کیپٹل تھا، اور جو رومن امپائر تھی اس کے 2 کیپٹل تھے، گرمیوں میں استنبول اور سردیوں میں انطاکیہ جو آج ترکی میں ہے، یہ اس وقت شام میں تھا۔ تو 2 طرف سے حملہ صحابہ نے کیا، ایک طرف سے خالد بن ولید، دوسری طرف سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید فتح کرتے 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 ایک بہت بڑا گرجا تھا، اس کے آدھے تک پہنچ گئے تھے کہ ادھر سے ابو عبیدہ ایک دم آئے اور کہا تم تلوار چلا رہے ہو، میں نے تو ان کی صلح کی اپیل منظور کر رہی ہے۔ تو خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، میں امیر ہوں، میری اجازت کے بغیر تم نے ان سے صلح کیوں کی ہے؟ کہا بس میں نے کر دی ہے، تمہیں نبھانا ہے۔ تو اب بتاؤ جو آدھا شہر فتح کر چکا ہو اور مال غنیمت اور کیا کچھ ہو، اور باقی آدھا بھی فتح ہو گیا، لیکن ایک آدمی نے کہا میں نے صلح کی اپیل منظور کر لی ہے، خالد نے تلوار نیچے کر لی، آدھا گرجا توڑ کے مسجد بنایا گیا، اور آدھا گرجا رہا، اس کو جو توڑا تھا ایک طرف سے اسے مسلمانوں نے ٹھیک کر کے ان کو بنا کے دے دیا۔ پھر ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں کوئی 60-70 سال بعد اس نے عیسائیوں سے وہ گرجا خریدا منہ مانگے بول پر، اور وہ مسجد بنائی جو آج دمشق میں ہے۔ اور جو قیدی پکڑے گئے اس میں پتہ چلا کہ رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی بھی قید ہے، چونکہ اس کا جو خامن تھا
وہ دمشق کا گورنر تھا، اس کا نام تھا توما۔ تو حضرت خالد کو پتہ چلا کہ وہ قیدیوں میں ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو وہاں سے نکلوایا، الگ خیمہ، اس کی باندیاں نوکرانیاں اور اوپر صحابہ کا پہرا لگا دیا۔ اور جب دمشق کا سارا سسٹم ٹھیک کر لیا تو 400 مسلمان سپاہیوں کو رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اسے انطاکیہ کیسر کے پاس پہنچا کے آؤ۔ اس وقت کا رومن بادشاہ کیسر تھا، ہرقل جس کو آپ ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل نام تھا۔ تو 400 سپاہی انطاکیہ کے بارڈر پر ہرقل کی بچی کو چھوڑ کے آئے اور واپس چلے گئے، اور کہا کہ کہہ دینا کہ ہم عزت داروں سے یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو جب ہرقل نے دیکھا، حیران پریشان، تو اس نے پوچھا، بیٹی نے سارا بتایا، تو وہ رونے لگا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں تو یاد رکھنا ایک دن انطاکیہ بھی ان کے قدموں میں ہوگا۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ مسلمانوں کی ایک خوبصورت، مسلمان بادشاہوں نے وہی کیا جو باقی بادشاہوں نے کیا۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کی بتاتا ہوں، جو 492 ہجری یعنی میرے نبی سے 492 سال بعد کی تاریخ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صلیبی عیسائی پادری نے پورے یورپ کو آگ لگا دی کہ یروشلم آزاد کراؤ، فلسطین آزاد کراؤ۔ ایک بہت بڑا لشکر نکلا۔ اس وقت بغداد پہ جو خلافت تھی وہ بڑی کمزور تھی۔ مستظہر باللہ ایک خلیفہ تھا جو اس وقت وہاں حکمران تھا، لیکن غلبہ وہاں سلجوکیوں کا تھا۔ تو اس نے آسانی سے بیت المقدس یروشلم کو فتح کیا۔ اس کا نام تھا گاڈ ہمفرے، اور اس خبیث نے کہا جب تک مسلمانوں کا خون میرے گھوڑے کے سینے تک نہیں آ جاتا قتل عام جاری رکھا جائے۔ تو اس وقت یہودی بھی آباد تھے اور مسلمان بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے۔ عیسائیوں کو چھوڑ دیا اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اتنا قتل کیا کہ گلیوں میں ان کا خون بہنے لگا۔ آخر پادریوں نے وہ خون بالٹی میں بھر کے اس کے گھوڑے کے سینے پر مارا کہ چل تیری قسم پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کا خون تیرے گھوڑے کے سینے سے لگ گیا۔ تب اس نے تلوار نیچے کی۔ 1099 اور 1187 میں یعنی 88 سال کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا تو سارے مسلمان غصے سے بھرے ہوئے تھے، فوجی، کہ ہم بھی ان کو ایسے ہی قتل کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ حطین، جس میں سارے عیسائی بادشاہ یورپین اور مقامی 60,000 کا لشکر، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس 20,000 کا لشکر تھا۔ تو اس نے صلاح الدین نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بادشاہ سارے گرفتار ہو گئے۔ اس نے سب بادشاہوں کو عزت دی، صرف ایک کو قتل کیا، ریجنالڈ، جس نے 2 دفعہ حاجیوں پہ حملہ کیا تھا۔ یہ کرک اردن کے شہر کا حکمران تھا اور حج کا راستہ کرک سے جاتا تھا، تو اس نے 2 دفعہ حاجیوں کو قتل کیا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین نے اسے پیشکش کی ایمان، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم یہ بادشاہوں کے ساتھ، اس نے کہا میں نے 2 دفعہ قسم کھائی تھی تیرے قتل کرنے کی جب تو نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا، تو آج محمد نہیں آ رہا، آج محمد کا ادنا غلام آ رہا ہے۔ اس نے ایسے وار کیا اور اس کی گردن پیچھے لٹک گئی۔ باقی سارے بادشاہ کانپنے لگے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہم بادشاہوں کو، عزت داروں کو ہم عزت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔
پھر آ کر انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا، اور وہاں تو فوجی کوئی نہیں تھی، چند سپاہی تھے، تو آ گئے جی ہم نے صلح کرنی۔ صلاح الدین نے کہا صلح کس بات کی، اب تو میں فتح کر چکا ہوں، اب تو میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا، میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا۔ جب فاتحانہ داخل ہوں گے تو غلام، باندیاں، مال غنیمت، کتنا کچھ تھا۔ تو انہوں نے منتیں کی کہ مہربانی کریں آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ 88 سال پہلے دیکھیں کہ قتل عام سے گلیاں بھر گئیں، اور 88 سال بعد ایک مسلمان جو اپنے نبی سے 400 کوئی 500 سال بعد آیا ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جو جانا چاہتے ہیں اور جتنا سامان لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جائیں، اور فدیہ، تھوڑا سا فدیہ رکھا۔ تو جو مالدار تھے وہ اس کا ہرجانہ اور وہ جرمانہ دیتے ہوئے نکلتے گئے، پیچھے غریب عیسائی رہ گئے، ان کا ہرجانہ صلاح الدین نے اپنی جیب سے دیا، اور کچھ باقیوں نے کہا جی ہم رہنا چاہتے ہیں، کہا بسم اللہ رہو، نہ کسی گرجے کو نقصان پہنچایا، نہ کسی عیسائی پر تلوار اٹھائی۔ یہ میرا اسلام ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا دین ہے جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ تاریخ تو بہت لمبی ہے، میں نے 3 واقعے بتا دیے، ایک اپنے نبی کا، ایک صحابہ کا، اور ایک 500 سال کے بعد ایک بادشاہ کا۔ اور اس کے بعد میں سارے اہل پاکستان کو مبارک دیتا ہوں، سارے بہن بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں، وہ مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج عرصوں کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور سب کے کلیجے ٹھنڈے کیے۔ یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، دہشت گرد تو کم بخت یہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو کون تھا شروع کرنے والا؟ ہٹلر 1940 میں، 1945 میں کم بخت نے خودکشی کی۔ کتنے لوگ مرے؟ 8 کروڑ، 8 کروڑ لوگ مرے دوسری جنگ عظیم میں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی، 2 کروڑ لوگ مرے، اس وقت آبادی تھوڑی تھی۔ تو سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ ہیں، 8 کروڑ عیسائی آپس میں ٹکرائے۔ اتنا قتل عام تو کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ مسلمانوں میں بھی ظالم آئے، میں ان کی کبھی وکالت نہیں کروں گا۔ تیمور لنگ بدبخت بہت ظالم تھا، اس نے 33 ملک فتح کیے۔ تو آج کے میڈیا نے، چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا یہ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں نے کہا آتنکوادی ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ ہم کبھی پہل نہیں کرتے۔ ہٹلر مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور اس نے 8 کروڑ، اور مسولینی اٹلی والا 8 کروڑ انسانوں کے قتل کا وہ ذریعہ بنے۔ اور لینن اور سٹالن، انہوں نے سوشلزم کو زبردستی نافذ کرنے کے لیے 2 کروڑ انسانوں کا قتل کیا۔ ابھی تاریخ موجود ہے، پڑھ لیں آپ لوگ۔ 1924 کے 27 میں لینن کا انتقال ہوا تھا، 1953 میں سٹالن کا انتقال ہوا تھا۔ خون کی ندیاں بہا دی، الزام ہمارے اوپر، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ میں اپنی حکومت کو بھی مبارک دیتا ہوں، اپنی افواج کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان شاہینوں کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے فضا میں اڑ کر، جان ہتھیلی پہ رکھ کر، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ہمارے جوان ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر، آسان ہے سائن کرنا، اور ہمارا ایک جہاز تھا، ان کے 10 جہاز تھے، ان کا ہر
نشانہ خطا گیا، ہمارے سارے نشانے صحیح لگے، یہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو میری افواج پاکستان، ان کے سربراہان، ان کے سپاہی سے لے کر اور رینجرز سے لے کر تمام کو، یہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور اس میں امن قائم ہو، اس میں مذہبی اختلاف ختم ہو، یہ علماء سے کہہ رہا ہوں، سیاسی اختلاف ختم ہو، یہ سیاسی جماعتوں سے اختلاف تو رہے گا، دشمنی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ایک ہو کے رہیں۔ اور ہندوستان والوں سے کہتا ہوں، اچھے ہمسائے بن کر رہو، ہمارے تو ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے ہیں ہمارے نبی نے کہ جس کی کوئی حد کوئی نہیں، آپ اچھے ہمسائے بن کے رہو تو ہمیں آپ سے کیا غرض ہے؟ تو آپ کا بھی نفع ہے، ہمارا بھی نفع ہے کہ ہم اس نفرت سے اور اس جنگ سے باز رہیں۔ اللہ کی قسم، مسلمان کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب سے اس کے دل، سب کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ نفرت سے توبہ کریں۔ کوئی مذہب، آپ اپنی کتابیں پڑھیں، کہیں آپ کو کوئی نفرت کا بول نظر آئے، آپ اپنی وید پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، بائبل پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، تو میری سب سے گزارش ہے کہ امن سے رہیں، صلح سے رہیں۔ حکمرانوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ایک سیاسی انتشار ہے، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں تاکہ ہم ایسے ہو کے رہیں۔ جو میں پہلے تو اس کو سلام کرتا ہوں جس نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں حکمرانوں سے جو اس وقت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، پورے قوم کو بنیان مرصوص بنا دیں اور یہ جو سیاسی اختلاف ہیں اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں، لوگوں کو آزادی دیں کہ آزادی سے وہ سیاست کر سکیں، تو ہم پھلیں گے، پھولیں گے، اور آخر تو ایک دن چلے جانا ہے، اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمیں موجیں کرا دے گا۔ اگر کوئی ظالم بن کے مر گیا تو پھر چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے وہ تہجد گزار ہے۔ حجاج بن یوسف روزانہ 10 سپارے تہجد میں پڑھتا تھا، 10 سپارے، اور وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان اپنے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروائے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں، اور عبد الملک بن مروان جس نے اس کو بنایا تھا گورنر عراق کا، دونوں کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور گدھے کی طرح اس کے گرد وہ چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ظلم معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بادشاہوں سے کہتا ہوں اور اپنی افواج سے کہتا ہوں، اپنی عوام سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، اگر آپ ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی کے دین کو ٹکڑے کر رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، ظالم ہیں، ظالم ہیں۔ دیوبندیت کو مٹا دو، بریلویت کو مٹا دو، شیعت کو مٹا دو، سلفیت کو مٹا دو۔ مسلم، میں مسلم، ہاں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں امام ابو حنیفہ کے فتووں پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں باقی سب کے لیے ایسے جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ میرا آخری پیغام ہے کہ ہم اور نہیں تو سارے ایک دفعہ قومی ترانہ پڑھ لیں اور اسے یاد کر لیں اور اس کا مطلب دیکھ لیں۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، کسی ملک کا قومی ترانہ اتنا خوبصورت نہیں، اس کا مضمون، اس کی لے، اس کی دھن، سبحان اللہ۔ اللہ حفیظ جلندری کے درجے بلند کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔